بادشاہت کا زمانہ اور آپ کی بادشاہت کا علاقہ 800 تعلق کے تھے۔ 800 تعلقوں پر جو آدمی بادشاہت کر رہا تھا لیکن اس کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی۔ وہ اللہ کے ولی کی بات یاد آ گئی کہ وہ میری 7 سال کی عمر میں ایک اللہ کے ولی نے مجھ سے کہا تھا ایک مسجد بنانا، ایک مسجد تعمیر کرنا، تو وہ اللہ کے ولی نے سرنگا پٹنم کے اندر اس علاقے کے اندر ایک مسجد تعمیر کی، اسی جگہ اور اس مسجد کا نام مسجد اعلیٰ رکھا۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اب اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر 1000 علماء کی جماعت اور بڑے بڑے اللہ والے اور بہت بڑا مجمع جمع ہوا۔ حضرت نے فرمایا اس مسجد میں سب سے پہلے کون نماز پڑھائے گا؟ اس مسجد کے اندر سب سے پہلے وہ آدمی نماز پڑھائے گا جو آدمی صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب ہو یعنی جس کی زندگی میں نماز نہ چھوٹی ہو، وہ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہو، وہ میں مسئلے کو چھیڑتا نہیں ابھی آپ کے سامنے، تو صاحب ترتیب ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے نماز کی امامت وہ آدمی کرے گا جس نے عصر سے پہلے کی سنت غیر موقدہ نہ چھوڑی ہو۔ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہے نا وہ سنت غیر موقدہ ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے پڑھنے پر نبی نے فضیلت بتائی ہے۔ آقا نے فرمایا رحم اللہ عمران من صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ یہ عصر کے پہلے کی 4 رکعت کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت کی زندگی میں کبھی چھوٹی نہیں۔ آپ نے اعلان کیا وہ نماز پڑھائے گا اس مسجد میں سب سے پہلی جس کی عصر سے پہلے کی سنت میں چھوٹی ہو، اور جو صاحب ترتیب ہو جس کی زندگی میں 6 نمازوں سے کم 6 نمازوں سے زائد 6 نمازوں سے کم نمازیں نہ چھوٹی ہو، یعنی صاحب ترتیب ہو، 6 نمازیں اس کے اوپر باقی نہ ہو۔ ایسا آدمی جو صاحب ترتیب ہو وہ نماز پڑھائے گا۔ اب اعلان ہوا تو اعلان ہونے کے بعد کوئی بھی مجمع کے اندر سے اٹھ کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا نہ ہو سکا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ کبھی تو آدمی کی عصر سے پہلے کی سنت چھوٹ جاتی ہے، ہماری تو ظہر سے پہلے کی چھوٹ جاتی ہے، ظہر کے بعد کی چھوٹ جاتی ہے، جو سنت موقدہ ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ ہے وہ بھی ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ جب اعلان ہوا ہے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ایک وقت گزر جانے کے بعد جب رونے کی آواز آنے لگی تو دیکھا گیا ٹیپو سلطان 800 تعلقوں پر حکومت کرنے والا وہ اللہ کا ولی ایسا بندہ تھا جو صاحب ترتیب بھی تھا، اور عصر سے پہلے کی سنت کبھی آپ کی چھوٹی نہ تھی، اور بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد نہ چھوٹی تھی، آپ ہی نے اس مسجد میں سب سے پہلی نماز پڑھائی۔ جو بادشاہت کے زمانے میں ایسی زندگی گزار رہے تھے، جن کی زندگی کا معمول کیا تھا، جن کی صبح اور شام کیسی تھی، حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت تہجد میں اٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین، رات کے قیام کو لازم پکڑو، اس لیے کہ رات کا قیام اور رات کی تہجد یہ اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ٹیپو سلطان نے بالغ ہونے کے بعد زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور تہجد سے فارغ ہو کر اذان کا انتظار کرتے۔ جب فجر کی اذان ہو جاتی اور آپ نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے روزانہ کا معمول تھا 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ او ٹیپو سلطان کے ماننے والوں، او ٹیپو سلطان کو یاد کرنے والوں، کیا ہماری زندگی کے اندر تہجد کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے؟ وہ تو 800 تعلقوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی تہجد میں جاگ رہا ہے، ایک دکان کا مالک، ایک ہاتھ گاڑی والا بھی فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ کہتے کیا کریں مولانا، ہمیں کام کتنے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یہ 800 تعلقوں پر حکومت کر رہا ہے اور اس حال میں بھی حضرت کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں
اور فجر کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور آج کا مسلمان قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتا اور چاہتا یہ ہے کہ اسے کامیابی اور کامرانی مل جائے, چاہتا یہ ہے اسے عزتیں مل جائے. میرے بزرگوں, عزتیں اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے. یہ مقام بلند جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی وہ اللہ کے خاص بندوں میں تھے. روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے. جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد آپ جو ہے ورزش کرتے تھے. آپ اپنے بدن کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ورزش کرتے. جنگ میں مقابلہ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کی آپ پریکٹس کرتے تھے. ہمارا نوجوان, اسے ورزش کی فکر نہیں. ہمارے نوجوان کو گھنٹوں کرکٹ کے میچ میں ضائع کرنے کا شوق ہے. مجھے بتاؤ, کرکٹ کے دیکھنے سے آپ کو کیا نفع ہوگا؟ میچ کے دیکھنے سے نہ آپ کا دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, محض وقت کا ضائع کرنا ہے. لیکن نوجوان بچے اوقات کو ضائع کرتے ہیں, اپنے بدن کو قوی نہیں بناتے, مضبوط نہیں بناتے. حالانکہ ابن ماجہ کی روایت میں میرے آقا نے فرمایا قوی مومن ضعیف مومن سے اچھا ہے. قوی مسلمان, قوی اور بہادر ایمان والا کمزور اور ضعیف ایمان والوں سے کئی درجے اچھا ہے. آپ ورزش کرتے ہیں, اس کے بعد ہلکا سا ناشتہ کرتے ہیں, اور ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد دیوان میں تشریف لے جاتے, اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد امت کے احوال جو خطوط مختلف علاقوں سے آتے ان کا جواب بھی دیتے, اور جو لوگوں کے مسائل ہوتے ان مسائل کو بھی حل کرتے. ایسا کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو جاتا, پھر وہ اللہ کا ولی ظہر کی نماز سے فارغ ہوتا اور آپ کھانا کھاتے اور اس کے بعد پھر کام میں لگ جاتے. آپ مسلسل مصروف رہتے, کبھی امت کے احوال کی خبر لیتے, کبھی دشمنوں کے حالات کی خبر لیتے, اس لیے کہ دشمن بھی آپ کے مقابلے کے لیے اور آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تلے ہوئے رہتے تھے. اس لیے کہ جب ملک ہندوستان میں انگریز انٹر ہوا اور انگریز داخل ہوئے اور انگریز یہاں رہنے لگے اور انگریزوں کا یہ ارادہ ہوا کہ ہندوستان پہ قبضہ جما لیا جائے اور ہندوستان پر حکومت اپنی قائم کی جائے, تو سب سے پہلے انہوں نے میسور کے علاقے کا ارادہ کیا, کیونکہ اس زمانے میں میسور ایسا علاقہ تھا جہاں پر بہت زیادہ فصلیں اگا کرتی تھی اور گرم مسالے کی وہاں فیکٹریاں اور مختلف چیزیں وہاں موجود تھی. اس لیے انگریزوں کا نشانہ میسور کا علاقہ بنا. اب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ سامنے آئے. ایک مرتبہ مقابلہ ہوا, اس میں بھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کو ہرا دیا. انگریز ہار گئے اور ٹیپو سلطان اور ان کی فوج جیت گئی. پھر اس کے بعد دوسرا مقابلہ ہوا. دوسرا مقابلہ ہونے کے بعد بھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو فتح حاصل ہوئی اور آپ فتح یاب ہو کر کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے. ایسے 3 بڑے بڑے مقابلے ہوئے. تینوں مقابلوں میں انگریزوں کو آپ نے چنے چاونے پر مجبور کر دیا اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا وہ مقابلہ نہ کر سکے. اسی لیے لوگوں نے ٹیپو سلطان کو شیر نر کا خطاب دیا تھا, شیر میسور کا خطاب دیا تھا, جو ایک وقت کے اندر حیدرآباد کے نظام الدین سے مقابلہ کر رہا تھا, ایک ہی وقت کے اندر ایک نواب سے مقابلہ کر رہا تھا, اور ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی زمانے کے اندر وہ انگریزوں سے بھی مقابلہ کر رہا تھا. انگریزوں سے 3 مرتبہ مقابلہ ہوا اور تینوں مرتبہ انگریزوں کو شکست ہوئی. تو پھر انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے یہ کیا کہ یہ تو شیر نر ہے, اس ٹیپو کو ختم کرنا ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ کرنا ہوگا ٹیپو کے جو آزو بازو کے مسلمان ہیں ان کو خریدنا ہوگا. اس نے پہلے ٹیپو سلطان کے سامنے پیشکش کی کہ تم ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملا لو, ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں, اس علاقے کے تم ہی بادشاہ رہیں گے, ہاتھ میں ہاتھ ملا لو. ٹیپو سلطان کہنے لگے میں انگریز کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا, میں قرآن کا دیوانہ ہوں, محمد رسول اللہ کا سچا عاشق ہوں, میں نبی کے دشمن سے ہاتھ میں ہاتھ ملا لوں جو اسلام کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, مقابلہ جاری رہے گا. 3 مقابلوں میں آپ کو فتح ہوئی. تو پھر انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے
ٹیپو سلطان کے ارد گرد کے رہنے والے جو وزیر تھے ان کو خریدنا شروع کیا. تو ٹیپو سلطان کا سب سے خاص وزیر جس کا نام میر جعفر تھا جو وزیر اعظم تھا، ایک پورنیہ تھا، ایک میر قمر الدین تھا، ایسے جو خاص خاص لوگ تھے انگریزوں نے ان کو خریدا. انگریزوں نے ان سے کہا ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے. کچھ منافق لوگ رہتے جو اپنی مال کے چکر میں، اپنی جاہ و جلال کے چکر میں انسانیت کا سودا کر دیتے ہیں، پوری قوم کا سودا کر دیتے ہیں. اپنی کالر ٹائٹ رکھنے کے لیے اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے وہ قوم کا سودا کرتے ہیں اور مخبری کرتے ہیں. وہ مخبر ہو جاتے ہیں، اپنے آستین کے پاس رہ کر وہ آستین کے سانپ بن جاتے ہیں مال کے چکر میں. انگریز سمجھ گیا کہ اس سے ایسا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا شیر ہے، اس سے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی کے لوگوں کو خریدا جائے. ایک بات یاد رکھنا، اغیار ایمان والوں کو مال کی لالچ میں مختلف چیزوں میں خریدنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ بک جاتے ہیں ان کا حشر دنیا اور آخرت میں برا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ یہ جانتے ہیں دشمنان اسلام کہ ہم تب تک مسلمانوں کی صفوں کو توڑ نہیں سکتے، ہم تب تک مسلمانوں پر قبضہ نہیں کر سکتے، ایمان والوں پر غالب نہیں آ سکتے جب تک کر ان کی صفوں میں ہم پھوٹ نہ ڈال دیں. تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کسی شاعر نے کہا تھا کوڑاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کوڑاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. شیخ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، لوہا آیا بادشاہ کے پاس اور لوہے نے بادشاہ سے کہا تھوڑی سی لکڑی ہمیں دے دیجئے، آپ کا تو پورا باغ ہے لکڑی کا. تو وزیروں نے کہا دینا مت. بادشاہ نے کہا دینے میں کیا حرج ہے، دو چار لکڑیاں دے دیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس تو اتنا بڑا جنگل ہے. وزیروں نے کہا نہ دو. بادشاہ نے انہیں دے دیا. پھر کیا ہوا، دوسرے دن بادشاہ جنگل کی طرف پہنچا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب مثال بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگل کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ جنگل پورا کٹا ہوا ہے، کیونکہ جنگل تب کٹا جب کوڑاڑی کے اندر لکڑی کا دستہ آیا. لکڑی کے اندر، کوڑاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. آج جو مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے نا، آج بھی اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک قیامت تک یہ نقصان ہوگا. دشمن کی طرف سے نقصان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے مسلمان نہ بک جائیں. کچھ تو بیچارے چائے پر ہی بک جاتے ہیں کہ میرے کو تو کرسی دیتا، بولے ہو میرے کو چائے دیتا. ارے دیوانے، تیری 5 منٹ کی کرسی میں امت کی عزتوں کا سودا کرتا ہے، امت کے جیالوں کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے. اب میر صادق بک گئے، میر قمر الدین بک گئے. تو انہوں نے ہاتھ میں جب ہاتھ ملایا تو ہاتھ میں ہاتھ ملانے کی وجہ سے انہوں نے حکمت کے ساتھ انہیں بتایا کہ فلاں دیوار کی طرف سے حملہ کرنا، وہ دیوار کمزور ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی تمہارے پاس امت کو توڑنے کے لیے آئے تو کبھی اس کی بات کو قبول مت کرنا. مسلمانوں کی صفوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے، آپس میں ٹکراؤ نہیں، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ بادشاہ کا خاص وزیر انگریزوں سے جب جا کر ملا تو اس نے یہ بتایا میں اشارہ کروں گا، رومال ہلاؤں گا دور سے، تو تم آگے 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 خبر پہنچا دینا کہ اب حملہ کر دو اور فلاں طرف سے کرنا، وہ دیوار کمزور ہے. اب وہاں سپاہیوں کا مجمع رہتا تھا. تو پورنیہ نے
اور یہ میر جعفر نے، دونوں نے مشورہ کیا۔ ادھر وہ فوج حملہ کرنے کے لیے آئی، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ادھر وہ فوج حملے کے لیے آتی ہے، اور ادھر یہ میر جعفر اعلان کرتا ہے، ارے آ جاؤ آ جاؤ، تنخواہ لے لو۔ اب اکثر سپاہی تنخواہ لینے کے لیے چلے گئے، ادھر سپاہی پہنچے تنخواہ لینے کے لیے، اور یہ پہنچے ادھر سے حملے کے لیے۔ کچھ ہی سپاہی تھے وہاں پر۔ جب انہوں نے حملہ کیا اور وہ قریب آئے، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے لقمہ ہاتھ کا نیچے ڈال دیا اور اپنی طاؤس نامی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنا جنگ کے آلات لیے اور میدان میں نکل گئے دشمنوں سے مقابلے کے لیے، اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ظہر کا وقت تھا، آپ باہر نکلے، کچھ جان نثار آپ کے ساتھ تھے۔ اب مقابلہ چلتا رہا۔ اب آپ جب گزر رہے تھے، آپ کی میر جعفر پر، میر صادق پہ نظر پڑی۔ آپ نے کہا، میر صادق، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری غداریاں اور تمہاری دشمنوں سے ہاتھ ملانے کی ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر لگ گئی ہے کہ تم نے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ یاد رکھو، ایک زمانہ ہوا آئے گا، تمہاری اولاد ٹکڑوں کی محتاج ہو جائے گی، اس لیے کہ تم نے ذاتی نفع کے لیے اپنی قوم کا سودا کر دیا ہے، اپنی امت کا سودا کر دیا ہے، نبی کے وقار کا سودا کر دیا ہے۔ آپ باہر نکلے اور دشمنوں سے مقابلہ چلتا رہا۔ جب پتا چلا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے، بہت ساروں نے آپ کے ساتھ غداری کر دی، تو اس علاقے کے عورتیں، اس علاقے کے مرد سب آئے آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، ظہر سے عصر ہو گئی اور عصر سے مغرب کا وقت بھی قریب میں آ گیا۔ مقابلہ چلتا رہا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بے شمار دشمنوں کا مقابلہ کر کر ان کو جہنم رسید کرتے رہے۔ سب سے پہلا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے بعد کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دہلی میں فتویٰ دیا تھا، انگریزوں سے قتال کرنا، انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے، اس فتوے کے بعد سب سے پہلا مقابلہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ یہ مقابلہ 3 جنگوں میں ہوا، کامیابی ملی۔ چوتھے جنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا، اپنے ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ جب اپنوں نے ساتھ چھوڑا تو پھر حالات بگڑ گئے، اچانک حملہ ہو گیا۔ مقابلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پیاس کی شدت میں ہے، اور شدت پیاس کی وجہ سے اپنے خادم پورنیا سے، جس کا نام راجہ رکھا تھا آپ نے، اس سے کہنے لگے، مجھے تھوڑا پانی پلا دو، لیکن وہ کمبخت اور وہ ظالم آپ کے پاس پانی لانے کے لیے تیار نہ رہا۔ اس کائنات نے اس سے پہلے بھی ایک منظر دیکھا تھا، ایک باپ علی نام کا تھا، ایک ماں فاطمہ نام کی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا حسین نام کا، وہ بھی میدان کربلا میں آیا تھا، اور اس کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ حق حق ہو اور باطل باطل ہو، دین دین باقی رہے، شریعت شریعت باقی رہے۔ وہ آئے تھے مقابلے کے لیے، تو ان کی موت بھی اس حال میں ہوئی تھی، انہیں جام شہادت بھی اس حال میں ملا تھا کہ وہ بھی پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے۔ جب ان کے معصوم سے بچے نے پانی مانگا تھا تو حرملہ بن کامل کی طرف سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا تھا، اور وہ بچے کے گلے سے پار ہوا تھا، اور آپ کے بچے کے گلے سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ تو امام حسین نے وہ ہاتھ میں لیا تھا خون، اور فرمایا تھا، اے اللہ، اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے اس حال میں راضی ہوں۔ ٹیپو سلطان بھی یہ علی اور فاطمہ سے نکل کے آیا ہے، اور علی اور فاطمہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ امت کا حسین ہوتا ہے۔ یہ بھی حسین کی طرح امام حسین سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ جب اس علاقے کے لوگ آتے تو آپ کہتے، جب جاؤ تو امام حسین کی قبر پر ضرور جو ہے حاضری دینا۔ یہ میدان میں ہے، پیاس کی شدت میں ہے، پانی مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے بھی غدار ہو گئے، اپنے ہوئے پرائے دشمن ہوا زمانہ۔
اس لیے ہر زمانے میں اپنوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ اپنوں سے ہوا ہے، لیکن نقصان پہنچانے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ جب ادھر مقابلہ چل رہا تھا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ایک مخلص سپاہی تھا، اس نے دیکھا یہ ساری کی ساری غداری اس میر صادق کی ہے، تو اس نے تلوار اٹھائی اور کہا میر صادق اپنے بادشاہ کو، امت کے شیر کو دشمنوں کے حوالے کر کر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو باقی رہ جائے گا؟ یاد رکھ تو باقی نہیں رہ سکتا۔ تلوار ایسی چلائی کہ اس کی گردن اڑا دیا اور میر صادق وہیں پر قتل ہو گیا۔ 4 دن تک کر اس کی لاش وہاں پڑی رہی اور اس کے بدن میں بدبو پھیل گئی، جو وہاں سے گزرتا تھا اس کے بدن پہ تھوک کے گزرتا تھا۔ 4 دن کے بعد جب بدبو بہت پھیلی تب لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا۔ آج بھی اس کی قبر میں اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ تو موت تو آ گئی، اس کو بھی آ گئی، ان کو بھی آ گئی، لیکن غداری کرنے والے کا انجام برا رہا۔ یہاں ٹھہر کر یہ سمجھ لینا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود گڑھے میں گرے گا۔ عربی کا مقولہ ہے من حفر بیرا لأخیہ ووقع فیہ، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ایک بات یاد آئی، ایک بادشاہ تھا، مثال بتاؤں آپ کو کہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ کیسے گڑھے میں گرتا ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا، خاص وزیر، بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اب جو 2 نمبر کا وزیر تھا اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا کہ بادشاہ اس کو ہی بہت چاہتا ہے اور بادشاہ اسی سے بہت محبت کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ اس کو کسی نہ کسی جال میں گرانے کی کوشش کرتا تھا۔ جیسے کسی کی ترقی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی، کسی کی ترقی سے اور کسی کے آگے بڑھنے سے جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگ اسے ذلیل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ آئیں گے کچھ لوگ، ارے وہ تم دیکھنا مفتی صاحب ادھر جھکے ہوئے ہیں اور ادھر اٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں کرتا ہو؟ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نا کہ یہ رہے تو کرسی ان کے پاس رہتی، یہ جب تک ہٹیں گی نہیں کرسی اپنے کو ملے گی کیسے؟ تو یہ نظام وہ لوگ بناتے ہیں جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ بادشاہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ کی ماں کا انتقال ہوا ہے تو انتقال کے بعد چھوٹے وزیر نے سوچا کہ اب تو اچھا موقع ہے بادشاہ کو یہ کہنے کا کہ بادشاہ سلامت، تمہاری اماں کا انتقال ہوا ہے، والدہ تمہاری سیدھی سادی ہے، اب یہ والدہ تمہاری قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب کیسے دیں گی؟ فرشتوں کے سوال کے جواب کیسے دیں گی تمہاری والدہ؟ اس لیے دیکھو، ایک کام کرو، میری رائے یہ ہے کہ چھوٹا بڑا وزیر بڑا ہوشیار ہے، جو وزیر اعظم آپ کے محب اور آپ کے خاص، ان کو قبر میں ڈال دیا جائے، اور یہ قبر میں جب ڈال دیے جائے تو یہ آپ کے والدہ کے سوال کے جواب دے دیں گے قبر میں۔ اب بادشاہ تو بادشاہ تھا، ماں کی محبت، جیسے لوگ کچھ ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم کرتے اور بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم کرتے۔ ارے دیوانے، ماں کا ایک مقام ہے، بیوی کا ایک مقام ہے، بیوی کو بیوی کا مقام دے، ماں کو ماں کا مقام دے۔ جب دونوں کو ان کا مقام دیا جائے گا تو گھر میں انتشار اور خلفشار بالکل نہ ہوگا، لیکن لوگ مقام نہیں جانتے، اس لیے بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم، ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم۔ اسلام یہ کہتا ہے دونوں کو سنبھالے گا، دونوں کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت کرے گا، تب تو محمد اور رسول اللہ کا سچا عاشق کہلائے گا۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، بادشاہ نے کہا بالکل صحیح بات ہے، قبر میں بڑے وزیر کو اتارنا پڑے گا اور اتار کے اس کو دفن کر دیں گے ماں کے ساتھ، تب جو ہے مسئلہ کیا ہوگا، میری ماں کا حل ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے اعلان کر دیا اور بڑے وزیر سے کہہ دیا کہ تمہیں ماں کے ساتھ قبر میں جانا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو آپ کا حکم ہوگا ہم تو ویسا ہی کر دیں گے۔ اب چھوٹا وزیر قدرا، کیونکہ کچھ لوگ کسی کو ذلیل کر کے کودتے ہیں۔ ارے دیوانے، ذلتوں اور عزتوں کا فیصلہ، بلندیوں کا فیصلہ آسمانوں سے ہوا کرتا ہے،
زمین پہ اس کا ظہور ہوتا ہے، فیصلے آسمانوں سے ہوا کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، سب خوش ہے، پورا عملہ خوش ہے، بڑے وزیر کے گھر کے بیوی بچے رو رہے ہیں، تو بڑے نے کہا میں بڑا اسی لیے ہوں کہ چھوٹے سے زیادہ عقل میرے پاس ہے، تو گھبرا مت، رو نہیں، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، میرا زندہ زندہ شوہر قبر کے گھاٹ اتر جائے گا۔ بیوی آپ سے کتنی جھنجھٹ کیوں نہ کرتی ہو، اس کے سینے کے کونے میں آپ کی محبت چھپی ہوئی ہے، آپ کی بیماری اسے بے چین کر دیتی ہے، اس لیے یہ اچھائیوں کو سوچ کر بیوی سے اچھا تعلق اور اچھی محبت کرنی چاہیے۔ اب بیوی بیچاری رو رہی پریشان، اب یہ چھوٹے وزیر اور اس کے گھر کے لوگ سب خوش ہو رہے ہیں، مجھ کو ذلیل کرنے کی یہ سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ کیا ہوا، این جنازے کے موقع پر جب نماز جنازہ ہو گئی اور بڑا وزیر سامنے آ گیا اور قبر میں ماں کو ڈال دیا گیا، بادشاہ نے کہا او وزیر صاحب اتر جائیے قبر میں۔ وزیر نے کہا بادشاہ جو آپ کا حکم ہوگا یہ حقیر اور فقیر وہی کرے گا، لیکن بس تنہائی میں آپ کا 1 منٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تنہائی میں آیا، کہا بادشاہ سلامت، یہ بتاؤ تم نیک ہے یا تمہارے اماں نیک ہے؟ بولے بابا میں کہے کا نیک، اماں تو بہت نیک ہے، نماز بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، اپن تو گناہگار آدمی ہے، ماں میری بڑی نیک ہے۔ کہا حضرت تمہارے امی کے جواب دینے کے لیے تو چھوٹا بھی چل جائے گا، جب تمہارا ٹائم آئے گا تو بڑے کی ضرورت پڑے گی، آپ کا جب ٹائم آئے گا اس وقت میری ضرورت پڑے گی، اور ابھی جو موقع ہے تمہاری ماں کے لیے یہ چھوٹا بھی چل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا صحیح بات تو نے بتایا ہے، بات تو نے پتے کی بتایا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میرے وقت میں تیری ضرورت پڑے گی، اماں کے واسطے تو یہ دال فرائی بھی چل جائے گا۔ اس لیے ہوا کیا، بادشاہ نے کہا چھوٹا کدھر ہے، چھوٹا کدھر ہے؟ لوگ دوسروں کو ذلیل کرنے کے چکر میں خود ہی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کہا کدھر ہے؟ جب چھوٹے کو لایا گیا کہا چلو میاں تم جاؤ، اماں کے جواب تو تم سنبھال لیں گے، ہمارے جواب کے لیے حضرت لگیں گے۔ یہ ہے وہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود گڑھے میں گر جاتا ہے، اس لیے کسی کے لیے گڑھا مت کھودو، اگر کھودو گے تو خود ہی گر جائیں گے۔ اب میر جعفر نے، میر صادق نے گڑھا کھودا، اور کھودا بھی کس کے لیے؟ جو اپنے زمانے کا اللہ کا ولی تھا، جو اپنے زمانے کا قطب اور ابدال تھا، ایک بہت بڑے بزرگ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے ولی کامل، بہت بڑے بزرگ، انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے والے، اتنا بڑا اللہ کا ولی، وہ خود فرماتے ہیں میں جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچا اور وہاں پر میں نے مراقبہ کیا، وہاں پر مراقبہ کرنے کے بعد میں نے ٹیپو سلطان کو قبر کے اندر جس حال میں دیکھا ہے اس حال میں ٹیپو سلطان کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور وہ اللہ کا ولی خوش تھا۔ وہ جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شکل چلتی ہے بغیر داڑھی کی، وہ پوری جھوٹ ہے، آپ اللہ کے ولی تھے، اور کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کر وہ سنتوں کا پابند نہ ہو جائے۔ جو سنت کا پابند ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، جو سنت کے بغیر کوئی کرامت بتا رہا ہے، سنت کے بغیر کوئی چمتکار بتا رہا ہے، وہ ولی نہیں، وہ شیطان کا دوست ہے، خدا کی طرف سے اسے استدراج دیا گیا ہے، اسے ڈھیل ملی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کرامت ملا کرتی ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ جس کی قبر کے اوپر آپ نے مراقبہ کیا تو چہرہ خوش و خرم اور چہرے پر لمبی داڑھی تھی۔ ایسے ولی کے خلاف، ایسے اللہ کے دوست کے خلاف سازش کرنے والا میر جعفر، یہ میر صادق، میر قمر الدین، میر معین الدین، ایسے لوگوں نے اور پورنیہ نے جو سازش کی، تو سازش کرنے والوں میں جو میر تھا، میر صادق، ایک سپاہی نے اس کی گردن اڑا دی اور 4 دن پڑا رہا، اور وہ جو دوسرا تھا میر قمر الدین، اس کا بھی حشر یہ ہوا کہ ایک
چلتے چلتے ایک خندق میں اس کا پیر اٹکا اور وہ بھی مر گیا۔ اللہ کے ولیوں کو ستانے والوں کا برا انجام ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے دوستوں کو نہیں ستانا۔ اللہ کا دوست میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے، کھڑا کیوں ہے؟ امت کے لیے کھڑا ہے، کھڑا کیوں ہے؟ اسلام کے لیے کھڑا ہے، کھڑا کیوں ہے؟ امت کو یہ بتانے کے لیے کہ حق کے حق، حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو، اور حق کا ساتھ دو اور باطل سے دور رہو۔ اس کے لیے وہ اللہ کا ولی کھڑا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شہادت تو ہونا ہی ہے۔ کیوں؟ جب آپ جس رات سوئے تھے، 3 مئی کی رات کو جو سوئے تھے، 3 مئی 1799 کو جو سوئے تھے، تو صبح آپ نے کہا میں نے آج خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور کو خواب میں دیکھ لینا کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے۔ جو حضور کو خواب میں دیکھ لے وہ اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، من رآ فی المنام فقد رآنی، حضور فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے خواب میں دیکھا۔ شیطان کسی کی بھی صورت بنا کر کسی کے بھی خواب میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان جو ہے حضور کی صورت بنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ حضور کو خواب میں دیکھا، اور یہ اللہ کا ولی حضور کو خواب میں کیوں نہ دیکھے؟ یہ حضور کو خواب میں کیوں نہ دیکھے؟ یہ اس ماں کا بیٹا ہے جس ماں نے کبھی بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ کس ماں کا بیٹا ہے؟ جب ماں کے سامنے، فاطمہ کے سامنے علی حیدر نے آ کر یہ کہا تھا کہ تیرا بیٹا عنفوان جوانی میں جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جنگل کے اندر چیتے کا مقابلہ کرتا ہے، تو ماں نے کہا تعجب نہ کرو، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ سیریل دیکھ کر دودھ پلاتی ہے، اور کیا اب کیا کرنا جی، گھر میں بور ہوتے تو سیریل دیکھتے، بور ہوتے تو خالہ کو نماز یاد نہیں آئی، بور ہوتے تو صلاۃ التسبیح یاد نہیں آئی، بور ہوتے تو قرآن یاد نہ آیا، بور ہوئے تو یاد کیا آیا؟ بولے سیریل دیکھ رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، بہت مجھے ان سے محبت ہے، گہرے دوست۔ ایک دن میں نے ان کا موبائل ہاتھ میں لیا، جب موبائل ہاتھ میں لیا میں نے یوٹیوب کھولا تو اس میں آدھی سیریل دیکھی بھی دکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا ارے تم ہمارے دوست ہو کر یہ کیا کرتے ہو؟ بولے مفتی صاحب اپن کچھ تھوڑی دیکھتے، بس گھر والی اور ہم یہی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی سیریل کا دیکھنا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے کہ پکچر کا دیکھنا گناہ ہے۔ یہ دیکھنے کی وجہ سے جو اس میں سنگیت چل رہا ہے اور جو اس میں میوزک چل رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں نفاق پیدا ہو جائے گا، اور جن ماں باپ کے دلوں میں نفاق پیدا ہوگا ان کی اولادوں میں اسلام کیسے زندہ ہوگا؟ کیونکہ ماں کا اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عورت امید کے زمانے میں جو لباس پہنتی ہے اس لباس کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب امید کے زمانے میں پہنے ہوئے لباس کا اثر پڑتا ہے تو پھر جب بچے کو دودھ پلایا جائے گا سیریل اور کارٹون دیکھ کر، تو بتاؤ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ یہ مشکات کی روایت ہے، الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء والزرع، گانا نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے، سنگیت نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے، كما ينبت الماء والزرع، جیسے آسمان کا پانی زمین پر ہریالی اور سبزے کو پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کے آنے سے ہریالی کا ہونا یقینی ہے، سبزے کا اگنا یقینی ہے، سنگیت سے، گانوں سے بچوں میں نفاق کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ کہ جب ماں باپ
कार्टून बच्चे को दिखा रहे होंगे और माँ बाप बच्चों के बर्थडे मना रहे होंगे, तो क्या टीपू पैदा होगा? इस्लाम में बर्थडे की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम्हें बच्चे की खुशी मनाना है तो उसके लिए बकरा काटो, उसका अकीका करो, गरीबों में गोश्त तकसीम करो। तुम्हें अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत है, उस कुरान का हाफिज बनाओ, आलिम दीन बनाओ, बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, जो डीएसपी जो बनाना है बनाओ। ये मोहब्बत का तकादा है। मुख्तलिफ ज़बानें उसको सिखाओ। ये तो मोहब्बत का तकादा नहीं है कि पैदाइश पे बर्थडे मनाओ, बल्कि मुसलमानों की गैरत को क्या हो गया, मुसलमान अपने बच्चों के बर्थडे के स्टेटस रखते हैं, ये बताते हैं ये हमारा स्टेटस है। हालांकि अल्लाह के दुश्मनों का, नबी के दुश्मनों का तरीका है। तो माँ बाप का असर औलाद में होगा। इसलिए जो माएँ, जो बहनें मेरी आवाज को सुन रही है, अज़राए करम बराहे करम, मेरी उनसे गुजारिश है, कुरान से दोस्ती लगाओ, मसाइल से दोस्ती लगाओ, फजाइल की किताबों से दोस्ती लगाओ, बुजुर्गों की जिंदगियों को पढ़ो, अपनी औलादों को सिखाओ, और मोबाइल से, फेसबुक से, इन गंदी चीजों से अपने बच्चों को बचाओ। अगर कुरान बच्चे को अगर मोबाइल दो तो सिर्फ उसमें कुरान की तिलावत हो या किसी अल्लाह के वली का बयान हो। इसके अलावा मोबाइलों के अंदर ये गंदी चीजों को देने से बच्चों के अंदर बुराई पैदा होगी। माँ क्या असर औलाद में ये आया था, फरमाया जब से बच्चा पैदा हुआ है बगैर वुजू करके इसे दूध नहीं पिलाया है। तो ऐसा अल्लाह का वली था, तो क्यों कभी को ख्वाब में न देखे? आका को ख्वाब में देखा तो इस हाल में देखा। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, आज सुबह का खाना तुम अपने दस्तरखान पे खाओगे और शाम का खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के दस्तरखान पे खाना। तो शहादत तो पक्की थी, दुनिया से जाना तो था ही, लेकिन उम्मत को ये सबक देना है, हक पे जम जाना, उम्मत को ये बताना है तुम अगर उजड़ेंगे और तुम्हें जिल्लत और रुसवाई मिलेगी तो वो अपनों की गद्दारी से मिलेगी, और गद्दारों का अंजाम क्या होगा? वो यही अंजाम होगा, बादशाह के शहीद होने से पहले ये मीर जाफर दुनिया से चला गया, मीर सादिक। आप तो मुकाबले में है, मैदान में डटे हुए हैं, पानी मांगते हैं लेकिन पानी मिलता नहीं है। अल्लाह कुर्बानी लेना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं हम तेरा रिश्ता हुसैन से जोड़ना चाहते हैं, वो नबी के घराने का था, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के नस्ब में तेरा रिश्ता मिलता है। आप खानदान कुरैश से है, तू भी खानदान कुरैश से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान कुरैश से थे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि भी खानदान कुरैश से थे। शुरू में आपको बताया मक्के में इनके आबा व अजदाद रहते थे, मक्के से बगदाद, ईरान होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पंजाब, पंजाब में रुके, वहां से गुलबर्गा और वो मैसूर के इलाके में, और फिर अल्लाह ने 80 तालुकों का आपको बादशाह बना दिया। जंग में मुकाबले में खड़े हुए हैं, दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं और दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे हैं, और अपने मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत में दुश्मनों के मुकाबले में डटे हुए हैं। इस मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी का खून बहा है तो वो मुसलमानों का बहा है। इस मुल्क की आजादी में सबसे पहले मुकाबला करने के लिए जो आगे बढ़े हैं वो ईमान वाले और मुसलमान थे, लेकिन हमारा नौजवान क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम जानता है, अपने उलमा, अपने सुलहा, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को नहीं जानता। बल्कि कुछ तो ऐसा बेवकूफ है जो इन प्रोग्रामों को समझते कि तो ऐसी है बस, हालांकि ये बुजुर्गों की जिंदगियों को से सबक लेने वाली मजलिस है। आप मैदान में थे, कनपट्टी पे हमला हुआ, सीने पे हमला हुआ, ये कुछ हमला ऐसा था, सुबह से जोहर से खाना छोड़ के दुश्मन का मुकाबला करने वाला ये अल्लाह का वली बेचारा थक गया। और उस वक्त आपने क्या कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। शेर की एक दिन की जिंदगी इसलिए मुकाबले में है, जब आपको सीने पर वार की, जब वो सीने पर गोली लगी और आप गिरे,
پہلے دشمن نے آپ کے گھوڑے پر حملہ کیا تو گھوڑا نیچے گرا، پھر آپ جب نیچے گرے تو آپ اٹھ کے مقابلہ کرتے رہے، جب آپ تھکے اور سینے پر وار ہوا، کن پٹی پہ وار ہوا تو آپ نیچے گرے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کے کمر کے اوپر ایک پٹا بندھا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اس پر لگے ہوئے تھے، ایک اہل علم کے قول کے مطابق۔ دوسرے قول کے مطابق ایک ہیرو کی تھیلی تھی جس میں مختلف ہیرے تھے۔ آپ لیٹے، ایک دشمن آپ کے قریب آیا انگریز، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو لے لوں، وہ آگے بڑھا، آپ بے ہوشی میں تھے، لیکن اللہ کا نظام چلا، اللہ اللہ ہے، اس کی طاقت بڑی طاقت ہے، اس کی طاقت کے مقابلے میں ساری طاقتیں پیاس کے چھلکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ اچانک ہوش آیا، تلوار چلائی، وہ آپ کے قریب آیا، آپ کے بدن کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا، آپ زبان حال سے کہہ رہے تھے جب تک میری جان میں جان باقی ہے کسی ناپاک کا ہاتھ میرے جسم کو نہیں لگ سکتا۔ ایسا وار کیا تلوار سے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ زمین پہ گر گیا۔ انگریز سمجھ گئے یہ زخمی شیر ہے، شیر مرنے کے بعد بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے۔ کئی گھنٹے تک انگریز آپ کے قریب نہیں آ سکے، کئی گھنٹے آپ پڑے رہے، انگریز قریب نہ آ سکے۔ جو کچھ چیلے چپاٹے بچ گئے تھے جنہوں نے انگریزوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا تھا، وہ قریب آ کر کئی گھنٹوں کے بعد آپ کی نبض کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مغرب کے قریب 4 مئی کو 1799 عیسوی میں 17 سال 800 ملکوں پر حکومت کر کلمہ پڑھ کر یہ اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا۔ 800 تعلقوں پر، اور ہمارے ہندوستان کے تعلق کے جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں کی طرح ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ملک میں گیا تھا، بحرین میں، اس کے آزو بازو پورے سمندر ہے اور درمیان میں وہ ملک ہے جزیرہ، پورے چاروں طرف سمندر، بحرین اس کا نام، سمندروں سے گھیرا ہوا۔ میں نے اس کی آبادی کا تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ دریاپور تعلقے کی اتنا بھی نہیں، ایک ملک ہے۔ اور آپ اس زمانے میں 800 تعلقوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا ولی پھر جام شہادت نوش کر اس دنیا سے چلا گیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اور دشمنوں کو یہ پتہ چلا، یہ جب دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس وقت انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا شیر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب دوسرے علاقوں کو فتح کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن شیر دنیا سے جانے کے بعد بھی شیر ہی رہا۔ آج بھی وہ اللہ کے ولی کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ جو اللہ کے دوست رہتے ہیں وہ مرتے نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے سنویدھان کو باقی رکھنے کے لیے، وہ لوگ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی جو روحیں ہوتی ہیں، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں لکھا، ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، اور وہ جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی مردہ نہیں ہوتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا۔ سارے طرف، سارے علاقے میں، چاروں طرف یہ بات پھیل گئی کہ آج سے جو ہمارا وقار تھا، جو ہماری بہادری تھی، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت کا انتقال ہوا 4 مئی کو 1799 کو، دنیا سے چلے گئے۔ انگریز کہنے لگے اب ہندوستان ہمارا ہو گیا، عورتیں رونے لگی، حتیٰ کہ غیر مسلم عورتیں بھی اپنے آنچل میں، اپنے سر میں اس زمانے کے رواج کے مطابق مٹی ڈال کے رو رہی تھی۔
کہ اتنا اچھا بادشاہ ہمارے درمیان سے چلا گیا. تھے مسلمان, تھے قرآن والے, لیکن وہ انسانیت سے محبت کرتے تھے, کیونکہ ہمارا اسلام, ہمارا قرآن وہ انسانیت سے محبت سکھاتا ہے. ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام, ہمارا قرآن فرقہ پرستی نہیں سکھاتا. ہمارا اسلام آپس کے اندر بھائی چارگی سکھاتا ہے. ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کسی کتے کو بھی, کسی مچھر کو بھی, کسی مکھی کو بھی بلا کارن تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس پر ظلم نہیں کر سکتے. اللہ کا ولی کیا دنیا سے گیا اور تو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کا ولی کیا دنیا سے گیا, مسلمانوں کے وقار میں کمی آ گئی. اب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف کا نظام تھا, اللہ نے ایک عجیب نظام چلایا تھا. وہ زمین جہاں پر دھوپ تھی, پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا, اللہ کے ولی کی دنیا سے جاتے ہوئے مورخ نے لکھا ہے, میں نے ایک تاریخ کے کتاب میں پڑھا ہوں, آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا. گویا کہ اللہ کے ولی کی موت پر آسمان سے بھی پانی برسا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کی موت پر آسمان بھی رو رہا ہے. ہمارا مسلمان بچہ ان کی زندگیوں کو نہیں جانتا, ان کی بہادری کو نہیں جانتا, جو شیروں سے مقابلہ کرتے تھے اور شیروں کو پالتے تھے اور شیروں سے محبت کرتے تھے. یہ کتوں کو پالتا, کتوں کو پالے گا تو بزدلی پیدا ہوگی, اور شیروں کے ساتھ رہے گا تو شیر بنے گا. اس لیے شیروں کی زندگی سننا, ان کی زندگی پڑھنا, اور وہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت پہ جیسے جمے تھے, آج کی اس پاکیزہ مجلس میں ہمیں بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کی اطاعت میں, نبی کی محبت میں جمیں گے. وہ جیسے تہجد پڑھتے تھے ہم بھی تہجد پڑھیں گے. ارے بولو تو صحیح, انشاءاللہ کا تو بھیجو ٹرک ایک آدھا. ارے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے وہ سر سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کی سنتوں کے دیوانے تھے, ہم بھی نبی کی سنتوں کے دیوانے بنیں گے. اگر ہم یہ کریں گے اللہ ہمیں عزت کی بلندیوں پہ پہنچائے گا, اور اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا, پھر یہی ہوگا کہ ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے. اگر ہم نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو سامنے رکھا تو یاد رکھو اس دنیا میں اور اس ملک ہندوستان میں اللہ تمہیں عزتوں کی بلندیوں سے نوازے گا. کیوں, اس کائنات میں جب تک کچھ نہیں ہوتا, جب تک اللہ نہ چاہے, اللہ نے کہہ دیا انتم العالون, تم ہی سر بلند رہو گے ان کنتم مومنین, اگر تم مومن رہے, مسلمان رہے. پھر 5 مئی کو 1799 کو آپ کو آپ کے والد محترم جہاں مدفون تھے وہ سرنگا پٹنم میں آپ کو دفن کر دیا گیا. ظہر کے وقت آپ کا جنازہ نکلا, اتنا ہجوم تھا کہ پہنچتے عصر ہو گئی اور مغرب کے قریب آپ کو دفن کیا گیا, آپ کی نماز جنازہ پڑھ گئی. ایسے بن کے مرو کہ تمہارے نام پر پروگرام کیے جائے, ایسا اپنے اولادوں کو تیار کرو جیسے فاطمہ اور علی نے تیار کیا تھا ایک ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو. کریں گے انشاءاللہ. ہر لائن کا علم انہیں سکھانا, ہر لائن کا, قرآن کا بھی علم, حدیث کا بھی علم, دنیاوی علوم جو آج کے زمانے کی ضرورتیں ہیں ان علوم سے بھی اپنی اولادوں کو آراستہ کرنا. علم سے آراستہ کریں گے, علم سے آراستہ کریں گے تو پھر یہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مقابلہ کریں گے. دشمن کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیم پر یہ جمے رہیں گے, نہیں تو حالات بگڑ جائیں گے تو یہ اپنا ایمان بیچ دیں گے. یہ بولے جیسا ہوا چل رہی ویسی چلو, جیسا ماحول ہے ویسا چلو. یاد رکھو مسلمان ماحول سے نہیں چلتا, مسلمان حالات سے نہیں چلتا, مسلمان ہر حال میں یہ دیکھتا ہے اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. اسی کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا. اسی لیے ہم بھی طے کرو آج کی شام سے لے کر موت تک انشاءاللہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, سب گزاریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے یہ طے کرو کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے.
ارے انشاءاللہ کا آواز تو بولو. بیان تم نے کرے کہ میں نے کرا؟ ارے بولو انشاءاللہ. وہ ایک انشاءاللہ کی آواز تھی جو دشمنوں کے قلعوں کو ہلا دیتی تھی. ایک تمہاری آواز ہے جو میرے کان کو بھی نہیں ہلا رہی. اس لیے سنتوں کی پابندی، نماز کا اہتمام. ٹیپو سلطان 1 گھنٹہ قرآن پڑھتے تھے. آپ روزانہ امام صاحب کے پاس جاؤ اور روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرو. اب بولو کریں گے؟ اور جو خواتین دور سے میری بات کو سن رہی ہے ان سے براہ کرم یہ گزارش ہے کہ سنتوں کا اہتمام، نماز کا اہتمام، تعلیم کو گھر میں زندہ کرنا، قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اور بچپن سے اپنے اولادوں کو اسلامی لباس پہناؤ. بچپن سے ہی اولاد پر اثر پڑتا ہے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ ماں کے کپڑوں کا اثر پڑتا تو باپ کے کپڑوں، خود کے کپڑوں کا کتنا اثر پڑے گا. اس لیے اسلامی زندگی، اسلامی لباس، اور ماں کی بھی زندگی اسلامی ہو. نہیں تو ماں ہی نیٹ کے دوپٹے اوڑھ رہی ہے اور پورے بال دکھا رہی ہے. حالانکہ بالوں کا دکھانا عورتوں کے لیے حرام، اور بالوں کا بیچنا بھی حرام ہے. نہیں تو گونڈلیاں گھومتی ہے عورتیں، ان سے سامان خریدتی اور بال دیتی. یہ دونوں عمل حرام ہے. اس لیے خواتین یہ طے کرے آج سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے.